ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میں راہ رات اس کی اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات اس کی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جو بیت گئے وہ زمانے نہیں آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے حضرات علماء عظام سامعین کرام پیارے بچوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن آج الحمدللہ قرآن عظیم کی دستار فضیلت کے موقع پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا اور اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات نے اور خاص طور پر اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نے اور ان کے بھائی حضرت مولانا مغیث الرحمن صاحب نے مجھے بھی شریک فرمایا اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے پیارو ایک زمانہ تھا کہ گاؤں در گاؤں شہر در شہر قریہ در قریہ یہ مدارس اسلامیہ نہیں تھے لیکن آج اللہ کا فضل ہے ہر گاؤں میں ہر قصبے میں ہر شہر میں شہر کی ہر گلی میں آج مدارس اسلامیہ کا جال بچھا ہوا ہے مگر آج ہمارے دلوں میں ان مدرسوں کی قدر نہیں ہے جب مدارس اسلامیہ نہیں تھے تو دل کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی یا اللہ ہمارے یہاں بھی مدرسہ ہو جائے آج اللہ نے مدارس اسلامیہ دیے ہیں مگر آج ہمارے دلوں میں ان کی قدر نہیں ہے قدر ان لوگوں سے جا کے معلوم کریے جہاں پر یہ مدرسے نہیں ہیں ایک عالم ربانی کے گاؤں میں پہنچے قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ کچھ قبروں پر لال جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں کچھ قبروں پر ہری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں معلوم کیا بھائی ہم نے آج سے پہلے اس طرح کی یہ جھنڈیاں لگی ہوئی کہیں قبرستان میں نہیں دیکھی ان کا کیا مطلب ہے لوگوں نے کہا حضرت کیا بتائیں ہمارے گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں مدرسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حافظ قرآن نہیں کوئی عالم دین بھی نہیں تو جب ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جیسے کوئی مہمان آ گئے تو اس کی نماز جنازہ ان سے پڑھوا دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمانوں میں بھی حافظ قرآن یا عالم دین نہیں آتا یا جس سے نماز جنازہ پڑھوائے ایسا شخص نہیں آتا تو ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ جن لوگوں کی نماز جنازہ ہو گئی تو ان کی قبروں پر ہری جھنڈیاں لگا دیتے ہیں جن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں ہوگی ہم ان کی قبروں پر لال جھنڈیاں لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی ہے
اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ کا احسان سمجھیں کہ ہمارے گاؤں میں حفاظ کرام، علماء کرام، مدارس اسلامیہ موجود ہیں، مگر دلوں سے قدر نکل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مدارس سے، حفاظ کرام سے، علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں 10 بچے ایسے جنہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، اور تقریباً 45 بچے ایسے جنہوں نے قرآن عظیم کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ قربان جائیں مدرسے والوں پر کہ ہمارے گاؤں میں سے دوسرے گاؤں میں سے گھر گھر جا کے بچوں کو بلا کے لاتے ہیں، اور پھر ان کے سینوں میں قرآن عظیم کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان تمام کی قربانی کو مقبول فرمائے۔ تو آج 10 بچے حافظ قرآن ہوئے، 45 بچوں نے قرآن عظیم کو ناظرہ مکمل کیا ہے، اسی خوشی میں اجلاس ہو رہا ہے۔ اسی لحاظ سے میں نے قرآن عظیم کے متعلق نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، جس میں آقاؤں کے آقا، سچوں کے سچے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے پیاروں، سنو میری آنکھوں کے تاروں، سنو آسمان ہدایت کے ستاروں، سنو تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیوں؟ قرآن آئے گا، نبی کی سیرت آئے گی، قرآن آئے گا، نبی والی شکل بن جائے گی، قرآن آئے گا، نبی والے بال بن جائیں گے، قرآن آئے گا، نبی والی آنکھیں بن جائیں گی، قرآن آئے گا، نبی والی داڑھی آ جائے گی، قرآن آئے گا، نبی والا لباس آئے گا، قرآن آئے گا، نبی والی چال آئے گی، قرآن آئے گا، نبی والی ڈھال آئے گی۔ اور اگر زندگی میں قرآن عظیم ہی نہ آیا تو یہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سارا کا سارا قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت بیان کر رہا ہے، اور آج یہ انسان اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، اور دوڑ ایسی لگائی یہ قرآن سے ایسا ہٹا کے ہٹتے 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 یہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ آج اس امت کے نوجوان وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جن گناہ کو کرتے ٹائم انسان امتی تو کیا بنے، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو کون سے گناہ ہیں؟ ان میں نمبر 1 ہے نشہ۔ نشہ شراب کا ہو، اسمیک کا ہو، گانجے کا ہو، یا کسی اور بلا کا ہو۔ اللہ کا بندہ شراب یا اسمیک یا گانجے کی دکان پر پہنچا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا، یا اللہ یہ شراب خرید رہا ہے، یہ اسمیک خرید رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ فرشتے، سن، شراب خریدنے کا، گانجا خریدنے کا، اسمیک خریدنے کا گناہ لکھ دے، ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ اس ظالم نے شراب کی بوتل کے ڈھکن کو کھول دیا ہے، یا گانجے کو سگریٹ میں بھر چکا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے فرشتے سن، دیکھ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، میرے بندے کا ایمان مت نکال لینا۔ شراب کی بوتل کے ڈھکن کھولنے کا گناہ لکھ دے، گانجے کو سگریٹ میں بھرنے کا گناہ لکھ دے، اسمیک کو اپنے ناک تک لے جانے گناہ لکھ دے، مگر ایمان مت نکالنا۔ یا اللہ اس ظالم نے شراب کو یا اسمیک کو یا گانجے کو پینا شروع کر دیا ہے، اب اللہ کہتا ہے کہ ایمان نکالنا۔ اب اس کا ایمان اس کے پاس نہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، اگر اس حال میں اس کی موت ہو جائے تو کون سی جنت میں جائے گا؟ اللہ نے بے ایمانوں کے لیے جنت نہیں بنائی۔ تو قرآن سے ہٹے ان گناہوں میں ہمارے بچے پہنچ گئے جن میں مسلمان ہی نہیں رہتا، اور نشہ بھی اس ٹائم کر رہے ہیں
اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس امت کو نوجوان شراب کے ٹھیکوں پر کھڑا ہوگا شراب خرید رہا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس امت کا نوجوان اس میں خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ حی علی الصلاۃ، اللہ کہتا ہے میرے بندے ادھر مت کھڑا ہو، میرے گھر میں آ جا، نماز کے لیے آ جا۔ یہ کہتا ہے اللہ نماز کے لیے نہیں، مجھے شراب میں مزہ رہا ہے، شراب کے پاس رہوں گا۔ حی علی الفلاح، او میرے بندے ادھر کامیابی نہیں ہے، کامیابی ادھر ہے، آجا میرے بندے۔ یا اللہ نہیں آؤں گا، شراب میں مست ہے، اوہو یہ شراب میں مست ہے، ادھر اللہ کا مؤذن اللہ گھر میں بلا رہا ہے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھے کہ اذان پہ ہمارا نبی کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ ادھر آؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ کوئی کام بتایا، حضرت عائشہ کام کرنے کے لیے گئے، واپس آئی، اذان ہو رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے کام بتایا تھا میں نے کر دیا، تو ہمارے حضور سر ہی نہیں اٹھاتے۔ فرمایا اللہ کے محبوب جو آپ نے مجھے کام دیا تو میں نے پورا کر دیا ہے، اب بھی نہیں اٹھاتے۔ حضرت عائشہ ڈر کے مارے باہر ہو گئی۔ جب اذان پوری ہو گئی تو اذان کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میں نے کچھ کہا تھا۔ فرمایا اللہ کے محبوب وہ تو میں نے بہت پہلے کر دیا اور میں نے آپ کو بتانا چاہا، مگر آج تو کمال ہو گیا کہ جب میں آپ کو بتا رہی تھی آپ نیچے لگائے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتانا چاہا، آپ نے سر اوپر کو نہ اٹھایا، میں ڈر کے مارے باہر ہو گئی۔ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں اذان ہو رہی تھی، اور جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے ہوتا ہے عائشہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عائشہ مجھے معلوم نہیں ہوا کب آپ اندر آئی ہیں کب آپ باہر گئی ہیں، اس لیے کہ اذان ہو رہی تھی، میرے اللہ کا نام میرے سامنے تھا اور مجھے دنیا کا کوئی علم نہیں تھا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، سورج کی روشنی سے عالم کو جگمگایا، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ۔ اذان ہو رہی ہے، ہمارے نبی اللہ کی اس اذان کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ امت اس وقت نشہ کرنے مشغول ہو رہی ہے۔ تو نشہ بھی کس ٹائم ہو رہا ہے، اور پھر لائن لگتی مفتی عطاء الرحمن صاحب کے پاس میں، حضرت بچے بگڑ گئے، بچے نہیں بگڑے، ان بچوں کی صحیح ٹائم پر تربیت نہیں ہوئی۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا گناہ ایسا کون سا ہے؟ زنا۔ لڑکا لڑکی نے ہاتھ ملایا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، یا اللہ یہ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرشتے سن، ہاتھ ملانے کا زنا نہیں کہتے، ایمان مطلب کا دیا۔ یا اللہ انہوں نے کپڑے اتار دیے، اللہ پھر کہتے ہیں دیکھ فرشتے سن، یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، دیکھ
کپڑے اتارنے کا گناہ لکھ دے، آنکھوں سے دیکھنے کا زنا لکھ دے، مگر ایمان مت نکلنا۔ یا اللہ ان ظالموں نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے ابھی ان کا ایمان نہیں، اب نہ لڑکی کے پاس ایمان ہے نہ لڑکے کے پاس ایمان ہے، اور آج ہمارے نوجوان اس کام میں سب سے زیادہ مشغول ہیں۔ شادیوں کا عالم یہ ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، اور ان شادیوں میں ہزار لڑکے لڑکیوں کی بربادیاں ہو رہی ہیں۔ جوان جوان لڑکیوں کو ماں باپ بناؤ سنگار کرا کے، میک اپ کرا کے شادیوں میں لے جا رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں شادیوں میں جانے کے بعد دلہے کے ساتھ، دلہن کے ساتھ، اور خالو کے لڑکوں کے ساتھ، ماموں کے لڑکوں کے ساتھ، سارے رشتہ داروں کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہے، ویڈیو بنوا رہی ہے، اور باپ بیٹا مسکرا رہا ہے۔ بچے ہیں جی کھیل رہے ہیں، بچے نہیں کھیلتے، وہ مسلمانوں کی عزت کھیلتے ہیں۔ وہ بچے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی عزت کھیل رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کی لڑکی ماں باپ کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے کسی پارٹی میں جا رہی ہے، اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی گنڈے کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی ہے، تو برابر ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ کیا ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بچی کس حال میں جا رہی ہے؟ کیا ماں باپ کو علم نہیں تھا ہماری بچی کا پردہ ہٹ چکا ہے؟ فرمایا اس لڑکی کے گناہوں میں ماں باپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور تیسرا گناہ ایسا کون سا ہے؟ تیسرا گناہ ایسا ہے چوری۔ چوری کے مال پہ ہاتھ ڈالیں گے ایمان صاف ہو جائے گا۔ اب آپ حضرات کہیں گے مولانا ارشاد یہ ایمان جب نکل گیا تو واپس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی واپس ہوگا، مگر پورا ایمان واپس نہیں آئے گا۔ جو بچا کچا ایمان ہے واپس ہوگا۔ کب؟ جب نشے والوں کا نشہ ختم ہو جائے گا، ایمان واپس کر دیا جائے گا، مگر گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ جب زنا کرنے والے نہا دھو کے پاک ہو جائیں گے، ان کا بچا کچا ایمان واپس کر دیا جائے گا، مگر گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور جب چوری کرنے والا مال اٹھا کر چل دے گا، ایمان واپس کر دیا جائے گا، مگر جو وہ مال کھایا جائے گا اس کا الگ سے گناہ ہوگا۔ اس لیے آقا کے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے قرآن جب زندگی میں آئے گا انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ مگر آج کہاں جائیں؟ آج قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو کہاں سے لائیں؟ آج کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ مولانا ارشاد صاحب سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، بائیولوجی کا دور ہے، تو کیا کریں؟ زمانہ بدل گیا ہے، قرآن تک جانے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو اے سائنس ٹیکنالوجی بائیولوجی کے پڑھانے والوں، خدا کی قسم جہاں تمہارے بچوں کے سائنس کا آخر ہوتا ہے وہاں قرآن عظیم کا سائنس شروع ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں گا بات پھول ہو جائے گی۔ ایک ملک میں دو عورتوں نے بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی کو جنم دیا، ایک لڑکے کو جنم دیا۔ ڈاکٹروں نے رشوت لے کے لڑکی والے کو لڑکا دے دیا، لڑکے والے کو لڑکی دے دی، بچے بدل دیے۔ ان عورتوں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا، بچے دودھ نہیں پیتے۔ ماں کو شک ہو گیا میرا بچہ بدل گیا، میرا بچہ بدل گیا، میرا بچہ بدل گیا۔ بات بڑی بڑی عدالت تک پہنچی۔ انگریز جج دونوں عورتوں کو بلا رہا ہے اور کہتا ہے جناب یہ بتاؤ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے؟ تو دونوں عورتیں کہتے ہیں کہ لڑکا میرا ہے، وہ بھی کہتی لڑکا میرا ہے، کیونکہ لڑکے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آج کل تو ہم لوگ بھی تیار نہیں ہیں، اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اتنا ماں باپ کے مرنے پر غم نہیں ہوتا جتنا لڑکی کی پیدائش پر ہو رہا ہے۔ ہم بھی ایک جگہ فون آیا ہمارے پاس ایک جگہ سے، مولانا دعا کر دو بیوی کو بچہ ہوگا، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بچے کا عقیقہ کروں گا، 2 بکرے لائے ہوا ہوں،
اس عقیقے میں آپ کی بھی دعوت ہوگی۔ ہم نے کہا اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اتفاق سے 2 ہفتے گزر گئے، کسی دعوت کا فون نہیں آیا۔ 3 ہفتے ہو گئے۔ ہم نے سوچا یار وہ فلاں آدمی کی بیوی کو بچہ ہونا تھا، پھر اس بچے کا عقیقہ ہونا تھا، اس میں 2 بکروں کو ذبح ہونا تھا، ان بکروں میں ہماری دعوت ہونی تھی اور ہمیں کھانے کے لیے جانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو ہم نے فون کر کے پوچھا بھائی وہ بیوی کو بچہ ہونا تھا، پھر اس بچے کا عقیقہ ہونا تھا اور ہماری اس میں دعوت ہونی تھی، ہمیں کھانے کے لیے جانا تھا، کیا ہوا؟ فرمایا تو لڑکی ہو گئی۔ لڑکی ہو گئی تو کیا تیری اماں مر گئی؟ لڑکی کا بھی تو عقیقہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اتنا ماں باپ کے مرنے پر انسان کو زور نہیں پڑتا، تکلیف نہیں ہوتی جتنا بچی کی پیدائش پر آج ہو رہی ہے۔ تو 2 عورتیں کہہ رہی لڑکا میرا ہے جی۔ تو اس نے کہا بھئی یہ بچے تو نہیں بتا سکتے میری اماں کون ہے، اب کیا کیا جائے؟ تمام کتابوں کو جج نے دیکھا، ان عورتوں کا فیصلہ نہ ملا۔ تو جب کافی ٹائم ہو گیا جج کو، تو دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی نیت سے باہر نکل گیا۔ تو سامنے سے ایک مفتی مولانا عطاء الرحمن جیسے جا رہے تھے، عالم ربانی، کہا حضرت جی بات ہے کہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ تمہارے قرآن میں مل جاتی ہے؟ کہ جی ہاں مل جائے گی۔ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کہ جی بتانا یہ ہے 2 عورتوں نے بچوں کو جنم دیا، ایک نے لڑکی کو جنم دیا، ایک نے لڑکے کو جنم دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کس کا لڑکا کس کی لڑکی۔ کیا تمہارا قرآن یہ بھی بتا سکتا ہے کس کا لڑکا کس کی لڑکی؟ تو مولانا نے کہا ہمارا قرآن یہ بھی بتا سکتا ہے۔ کہ جلدی بتاؤ کہ نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا۔ تو اور کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھ کے فیصلے سنا رہے ہو اسی کرسی پہ بیٹھ کے بتاؤں گا۔ اب بیچارہ کو مجبور ہونا پڑا۔ جج صاحب حضرت جی کو اندر لے کے آئے تو سارے انگریز یہودی چھوڑ گئے۔ ہماری عدالت مسلمانوں کا مولوی فیصلہ کرے گا؟ چلو دیکھتے ہیں۔ مولانا کرسی پہ بٹھایا گیا، ان دونوں عورتوں سے معلوم کیا تو لڑکا لینے کے لیے تیار ہے، لڑکی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ ترازو منگایا جائے۔ ترازو بھی آ گیا، کہا ایک پیالہ بھی منگایا جائے۔ انگریز جو یہودی کہنے لگے مولانا یہ پیالہ کیا فیصلے کرے گا؟ کہ نہیں مجھے لانے تو دو۔ پیالے بھی آ گئے۔ مفتی صاحب نے دونوں عورتوں کو ایک ایک پیالہ دیا اور کہا کہ جاؤ الگ الگ کمروں میں اپنی پیستانوں سے دودھ نکال کے لاؤ۔ اب یہ اپنا اپنا دودھ نکال کے لائی اور مفتی صاحب یعنی جو جج بنے ہوئے تھے ان کے حوالے کیا۔ تو انہوں نے ترازو میں دونوں کے دودھ کو رکھا، ایک عورت کا دودھ زیادہ ہو گیا، ایک کا کم ہو گیا۔ تو مفتی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ جس عورت کا دودھ زیادہ نکلا ہے اس کو لڑکا دے دیا جائے، جس عورت کا دودھ کم نکلا ہے اس کو لڑکی دے دی جائے۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے وراثت میں لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے، اور ایک حصے میں دودھ کم آئے گا، 2 حصوں میں دودھ زیادہ آئے گا۔ معلوم یہ ہوا جہاں دنیا کا سائنس پھیل ہو جاتا ہے وہاں ہمارا قرآن کا سائنس شروع ہو جاتا ہے، مگر آج پڑھاتے نہیں۔ آج قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اور قرآن سے دور ہونے کے بعد بھی کہتے کیا ہیں کہ مولانا بس جنت میں تو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا۔ ارے بولو جنت میں جانا چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ یہ بتاؤ اپنی ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے کہ اپنی قبر کو جنت کتنے لوگ بنانا چاہتے ہیں؟ ارے اللہ سب چاہتے ہیں؟ جلدی بتاؤ کون کون قبرستان میں جنت چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سارے قبرستان پہنچ جاؤ۔ کوئی دقت ہے؟ جنت میں تو مزہ ہی آئے گا نا۔ اب آپ کہیں گے مولانا ارشاد صاحب اگر ہم قبرستان پہنچ جائیں گے تو جلسے میں کون رہے گا؟ انگریزوں کا زمانہ ہے،
दारुल-उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म यानी स्टूडेंट हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है और मार तक जेल में पहुंचा दिया। बस ये वाक़या बयान करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। असल में क्या बताऊं कि मैं यहाँ का बयान सोच रहा था जोर के बाद, और हमें अभी जाना है रुड़की के पास मानक मस्जिद में, इसलिए आप जल्दी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे रहते हैं। जब अंग्रेजों ने मुफ्ती महमूद हसन साहब को मालदा की जेल में पहुंचाया तो उस जेल के जो ऑफिसर थे यानी जेलर था, उसने कहा ये कौन है? फरमाया ये वो है जो हमारी दिमाग की, दिल की धड़कन बना हुआ था। वो कौन? ये मुफ्ती महमूद देवबंदी। अच्छा ये है वो कि जी आज फंसा है, डालो उस कमरे में, डाल दो। हजरत मुफ्ती साहब के कमरे में बिठा दिया और जेलर ने अपने यार दोस्तों को बुलाया कि आज हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कि क्या? कि इंडिया के मुफ्ती महमूद देवबंदी को हमने आज गिरफ्तार कर लिया है और आज हम उनका तमाशा आप लोगों को दिखाएंगे। कि तमाशा कैसे दिखाओगे? तो जेलर ने सांप मंगाया, जहरीला सांप, कि देखो ये सांप आया है, हम महमूद के कमरे में डालेंगे और ये सांप उनको डसेगा, ये चीखे मारेगा और हम मजा लेंगे। उस जालिम समाज के ठेकेदार जेलर ने सांप मंगाने के बाद मुफ्ती साहिब के कमरे में छोड़ दिया। मुफ्ती साहिब ना घबराए, ना भागे, ना भागने का रास्ता, ना डरे, ना चीखे, ना तड़पे। मुफ्ती साहिब ने पूरी दुनिया के इंसानों को सबक दिया। जब उन्होंने सांप छोड़ा तो मुफ्ती साहिब ने देखा सांप आ चुका है और छुड़वाया गया है डसने के लिए, तो मुफ्ती साहिब ने काम शुरू किया। कौन सा काम? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वो सांप चलता चलता रुक गया। मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं, सांप चलता चलता रुक के कुरान सुन रहा है और नीचे लगा कुरान को सुनना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहिब ने जब देखा कि सांप बैठ गया है, इसका नशा खत्म हो गया है, तो मुफ्ती साहिब ने कुरान को पढ़ना बंद किया, सांप ने सर उठा दिया। कहा भी इसका नशा दूर नहीं हुआ, तो मुफ्ती साहिब ने दूसरा जिक्र शुरू कर दिया, क्योंकि उससे लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। तो जब सांप ने सर उठाया तो दूसरा जिक्र शुरू किया, ताकि लोग इस जिक्र को करके अल्लाह के पास जब जाएंगे कब्रिस्तान में जन्नत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो जब उन्होंने सांप ने सर उठाया तो दूसरा जिक्र शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप भी जिक्र कर रहा है, अब सांप भी जिक्र कर रहा है। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये सांप जिक्र करने लगा तो अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत को सुनकर ये सांप का जब नशा हल्का हुआ, ये सांप वहां से निकला और जिस ऑफिसर ने छुड़वाया था उसी के पास पहुंचा और उस जेलर के पैर को डसा और उसको जहन्नम रसीद किया। मालूम ये हुआ कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से अंधेरे कमरे में यहाँ पर हमारी हिफाजत कर सकता है, तो हम कुरान पढ़ते पढ़ते जब कब्रिस्तान जाएंगे इंशाअल्लाह वहां भी सांप बिच्छू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर क्या करें, आए तो हुजूर वाले सब हैं मगर हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर यहाँ पर नात पढ़ने वाला कोई आ जाए तो जिसके मुंह में 1 क्विंटल गुटखा पड़ा हुआ है वो बोलो, अरे पगले अल्लाह का नाम नापाक ज़बान से ले रहा है, तुझसे अल्लाह का नाम लेना नहीं आया। पता नहीं कितने नौजवान यहाँ पर ऐसे खड़े हुए होंगे जिनके मुंह में गुटके भी होंगे और यहाँ कुरान की बात सुन रहे होंगे और सुभान अल्लाह भी क्या रहे होंगे।
اور میں بتاؤں گا نبی کا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوئے محمود، ان کا وزیر ایاز کا بیٹا ہے محمد، یہ بادشاہ کا خادم ہے۔ بادشاہ بڑے پیار سے اس محمد کو کہتے، محمد بیٹا ادھر آؤ، محمد بیٹا پھر کام کر دو، محمد بیٹا یہ کام کر کے آؤ۔ ایک دن اچانک اتفاق سے بادشاہ سلامت نے کہا، اے ایاز کے بیٹا، جی بادشاہ سلامت، ایک لوٹے میں پانی لاؤ۔ اب وہ پانی لے کے آیا، پانی لانے کے بعد بادشاہ کا وضو کرایا اور ادب سے کھڑا ہو کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جی آج مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کہ کیوں بیٹا؟ کیا مجھے بڑے پیار سے محبت سے جیسے آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہو مجھے محمد کہہ کے بلاتے تھے، آج آپ نے اس کے برخلاف کیا ہے کہ آج مجھے آپ نے محمد کہہ کے نہیں بلایا بلکہ آج آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، کہ نہیں بادشاہ سلامت بتاؤ۔ فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، ساری زندگی ہو گئی میں نے کبھی اپنے نبی کے نام کو بغیر وضو کے نہیں لیا، اور تیرا نام محمد ہے، تو آج اس وقت میں میرا وضو نہیں تھا، اگر آج میں تیرا نام محمد لے کے بلاتا تو مجھے ڈر یہ ہوا کبھی میرے نبی کے نام کی بے ادبی ہو جائے، اس لیے میں نے یوں کہا ہے کہ آج کے بیٹا لوٹے میں پانی لاؤ تاکہ محمد کے نام کی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ساری زندگی میں نے بغیر وضو کے اپنے نبی کے نام کو نہیں لیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کبھی ہم منہ میں گٹکے پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منہ کی زبانوں کو بہترین بناؤ، اس کے بعد نبی اور اللہ کے نام کو زبانوں پہ لاؤ، پھر اس کا اثر دیکھو کہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج آخر ذرا، اتنا کہہ دیجئے آج آخر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے، آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ تو نبی کے نام کو لینے کے لیے منہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ مگر آج جب سے قرآن سے ہٹے ہو، نہ نبی کے نام کا ادب سیکھا ہے، نہ قرآن کو لینے کا ادب سیکھا ہے، نہ نماز کا آداب آئے ہیں۔ آؤ علماء کرام کے پاس میں یہ بتائیں گے نبی کا نام کیسے لیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ بتائیں گے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ بتائیں گے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے رکوع کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹی وی کے پردوں کے پاس جانے کا ٹائم تو ہے، علماء کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے علماء سے نہیں جڑیں گے زندگی میں انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج نیت یہ کریں کہ جتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جب ان کی دستار ہوگی، ہر ایک آدمی کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ جیسے آج اس بچے کی دستار ہو رہی ہے، میرے بچے کو بھی یہ دستار عطا فرما دے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہوگی انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن بھی آئیں گے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں حافظ قرآن اپنی نسلوں میں؟ تو آج ان حفاظ کرام کی
قدر کریں گے انشاءاللہ حافظ قرآن تیار ہوں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ بس ایک اگر آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اترنے والے ہیں. ماشاءاللہ 10 بچے حافظ قرآن ہوئے، 45 بچوں نے ناظرہ مکمل قرآن عظیم کیا. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایک حافظ قرآن کا خرچ اپنے ذمہ لے لے اور میں دعا دو پر مجمع آمین کہہ دے؟ اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے تمہاری اولادوں میں حافظ قرآن پیدا فرما دے، اور جب یہ حافظ قرآن کی تلاوت کرے اس کا ثواب آپ کو مل جائے، آپ کی نسلوں کو مل جائے، آپ کے آباء و اجداد کو مل جائے، آپ قبرستان میں جائیں کہ حافظ قرآن پڑھے گا، انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایک حافظ قرآن خرچ اس مدرسے میں دے دے؟ ایک اعلان کروں گا. کتنا خرچ ہوتا ہے حافظ قرآن کا؟ بہت کم بتاؤں گا. کتنا؟ ایک پارے کا 1000. کتنے پارے ہوتے ہیں قرآن عظیم میں؟ 30 پارے. دنیا کی ڈگری حاصل کریں گے کوئی کروڑ مانگے گا، کوئی کئی لاکھوں کا انعام وہ مانگے گا ڈونیشن، مگر آج لاکھ نہیں مانگے جائیں گے، کروڑ نہیں مانگے جائیں گے. ایک پارے کے 1000 روپے. ہے کوئی مجمع میں ایک 30,000 روپے حافظ قرآن کا خرچ دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولاد میں بھی حافظ قرآن پیدا فرما دے؟ اتنے بڑے مجمع میں ایک اللہ کا شعر ہے کوئی جو ایک حافظ قرآن خرچ اس مدرسے میں دے دے 30,000 روپے؟ ہے کوئی تیار؟ اللہ اس کی اولاد بنائے حافظ قرآن اور یہ نیت کر کے آ جائے. کون سی نیت کر کے آئے گا؟ کہ سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا، سلطان بنے گا. سی ایم نہ بنے گا، سی ایم نہ بنے گا اور نہ سلطان بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. ہے کوئی تیار جو ایک حافظ قرآن خرچ کو اٹھائے ہاتھ؟ صرف 30,000. ہے کوئی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی نیت سے؟ نوگاوے کا مسلمان، ادھر ادھر سے آنے والا مہمان، ہے کوئی تیار جو 30,000 روپے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور اللہ اس کی اولاد میں بھی حافظ قرآن پیدا فرما دے؟ ایک اللہ کا شعر چاہیے. 3 مرتبہ کہوں گا، 4تھی مرتبہ نہیں. ادھر والوں میں ہے کوئی جو 30,000 روپے 3 مرتبہ میں دے دے 10-10 کر کے؟ وہ بھی چل جائے گا. 2 مرتبہ کر کے دے دے 15-15 کر کے؟ وہ بھی چل جائے گا. اگر کوئی 5,000 روپے کے حساب سے بھی دینا چاہتا ہے 30,000 روپے، وہ بھی چل جائے گا. ہے وہ ایک اللہ کا بندہ جو 30,000 روپے اس نیت سے اس مدرسے کی امداد کرے کہ اللہ کی اولاد پہ بھی حافظ قرآن پیدا فرما دے؟ ہے کوئی ایک اللہ کا شعر جو 30,000 روپے پہ ہاتھ اٹھا دے؟ ایک نبی کا دیوانہ. 3 مرتبہ کہوں گا، 4تھی مرتبہ نہیں. ادھر والوں میں ہے کوئی 30,000. مسجد والوں میں ہے کوئی 30,000. ادھر والوں میں ہے کوئی 30,000. کوئی نہیں؟ جاؤ ایک اللہ کا بندہ. ماشاءاللہ میرے بھائی ہو گئے تیار. کیا نام؟ محمد اشتیاق. ہمارے بھائی محمد اشتیاق. اللہ اس کے بچے کو بنائے حافظ قرآن. یار آمین. جب تمہاری آمین میں اتنی کنجوسی تو روپوں میں کتنی ہوگی؟ جو زبان سے آمین نہیں کہہ سکتے تو جیب سے پیسہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی اشتیاق صاحب کے 30,000. اللہ اس کو سے خاندان والوں کو حج کرائے. بار بار کہہ دو آمین. ایک بار کہہ دو آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہے کوئی تیار جو بھائی اشتیاق کا جواب ملائے؟ خدا اس کا بھی گھوڑا پیر لگائے، جنت میں ایک ساتھ بھیج دے، حج بیت اللہ کے ساتھ سفر کرا دے. ایک اللہ کا شعر وہ بھی ہے جو 30,000 روپے کو ہاتھ اٹھا دے. کوئی نہیں؟ ادھر والوں میں ہے کوئی تیار؟ پیچھے والوں میں، ادھر والوں میں ہے کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ؟
اللہ اس کو ٹچ کرائے بار بار، جنت بھی دکھائے باہر، جہنم سے دے نجات، ہے کوئی تیار؟ کوئی نہیں۔ اصل میں ہو کیسے، کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ ہے کہ ہماری تو سمجھ میں بات ہی نہیں آئی کہ حافظ قرآن بننا، کہ پھر ہوتا کیا ہے ان کا؟ یہ قرآن پڑھ کے بنتے کیا ہیں؟ قرآن آئے گا پڑھ لیں گے، بنیں گے کیا؟ تو میں بتاؤں کیا بنتے قرآن پڑھ کے؟ ارے بولو بتا دوں، ایکٹر نہ کلکٹر، ایکٹر نہ کلکٹر، ہیرو نہ بنے گا، ہیرو نہ بنے گا، ایکٹر نہ کلکٹر، ہیرو نہ بنے گا، ہیرو نہ بنے گا، ایکٹر نہ کلکٹر، ایکٹر نہ کلکٹر، ہیرو نہ بنے گا، خالد و معوض بلال بنے گا، بلال بنے گا، یہ بچہ میرا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ تو قرآن پڑھ کے بلال بنے گا، قرآن پڑھ کے معاذ بنے گا، قرآن پڑھ کے معوض بنے گا، قرآن پڑھ کے خالد بن ولید بنے گا، اور قرآن پڑھ کے سب سے پہلے جنت میں جانے والا بنے گا۔ کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں؟ ارے واہ، میں بھی جاؤں گا، یہ بھی جائے گا، مشکل سے جانا ہوگا، اللہ سب کو بھیج دے، کہہ دعا میں سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی جائیں گے۔ ارے بولو کون جائے گا؟ کیسے جائیں گے؟ لال اونٹنی پہ بیٹھ کے جائیں گے۔ اس اونٹنی کی رسی کون پکڑے گا؟ حضرت بلال حبشی۔ تو کون ہے بلال؟ جب نبی اونٹنی پر تشریف فرما ہو جائیں گے، جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھول جنت کا، کہ نہیں جبرائیل ابھی نہیں، کیوں کہ ڈرائیور نہیں آیا، کہ میں بن جاؤں کہ نہیں؟ کون بنے گا؟ کہ آج میری اونٹنی کی رسی پکڑنے والا میرا بلال ہوگا۔ بلال جی یا رسول اللہ ادھر آ جا، اونٹنی کی رسی پکڑ لے اور میرے ساتھ جنت کا دروازہ کھلوا دے۔ ہے کوئی تیار جو حضرت بلال کی مثال ثواب بھی کھڑا ہو جائے؟ جاؤ، 30 نہیں، ایک اللہ کا شیر 10,000 روپے پہ اٹھا۔ ہے کوئی نبی کا دیوانہ 10,000 روپے بلال کی مثال ثواب دے دے؟ ہے کوئی نبی کا دیوانہ، قرآن کا مستانہ، ایک اور ہاتھ اٹھانے والا 10,000 روپے کا سوال کر رہا ہوں اپنے بڑے مجمع میں؟ ہے کوئی حضرت بلال کی مثال ثواب اٹھائے اپنا ہاتھ، اللہ بلال کے ساتھ جنت کی دکھائے باہر؟ ہے کوئی تیار؟ ایک نبی کا دیوانہ 10,000 روپے اس مدرسے کے لیے، صرف 10,000۔ جاؤ، 20 بھی نہیں 10,000 روپے کا سوال، کوئی نہیں، 10,000 روپے کا سوال۔ ہے کوئی تیار؟ اٹھائے اپنا ہاتھ، اللہ اس کو اشکرائے بار بار، جنت کی دکھائے باہر، اللہ اس کو راج بنائے حافظ قرآن۔ ایک اللہ کا بندہ چاہیے حضرت بلال کی مثال ثواب 10,000 روپے والا۔ ہے کوئی ادھر والوں میں 10,000 دے دے؟ خدا اس کا گھوڑا پار لگا دے۔ سامنے والوں میں ہے جو 10,000 دے دے، خدا اس کا گھوڑا پار لگا دے۔ ادھر والوں میں ہے جو 10,000 دے دے، کوئی نہیں، اتنے بڑے مجمع میں۔ خدا کی قسم آج کا دیا ہوا آپ کا بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ کوئی ہے؟ خدا کی قسم آج کا سونا بہت سستا ہے۔ یہ مجمع آمین کہے گا، اللہ تمہارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا، اللہ تمہاری جنت کے فیصلے فرمائے گا، جہنم سے نجات کے فیصلے فرمائے گا، حج بیت اللہ کے سفر کے فیصلے فرمائے گا۔ ہے کوئی تیار؟ ایک اللہ کا شیر جو 10,000 روپے سے مدرسے کے لیے دے دے، اپنا صبح دیتا۔ کسی کا ارادہ ہو اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا، ضرور اللہ اس کے لیے ان تمام دعاؤں کو مقبول فرما کے اس کی نجات کے فیصلے فرمائے گا، حج بیت اللہ کے فیصلے فرمائے گا۔ ہے کوئی تیار؟ ایک اللہ کا شیر 10,000 روپے دے دے، کوئی نہیں، صرف 10,000 روپے کا سوال ہے۔ 3 مرتبہ کون ہے جو تیار؟ جو 10,000 روپے پر اٹھائے اپنا ہاتھ، اللہ اس کو اشکرائے بار بار۔ ہے کوئی تیار؟ سامنے والوں میں 10,000، ادھر والوں میں 10,000،
اس مدرسے کے لیے دے دے، اللہ اس کی مغفرت کا پروانہ کاٹ دے، اس کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، اس کو خاندان والوں کو حج کا سفر کرا دے۔ کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ جاؤ ایک اللہ کا بندہ 5000 روپے سے 5000 روپے کا سوال ہے، کوئی تیار جو اٹھائے اپنا ہاتھ اس مدرسے کے لیے آ جائے میرے پاس، خدا اس کے بچوں بنائے حافظ قرآن، اور اللہ اس کی نسل بھرے بہاری بہار۔ 5000 روپے کا سوال اتنے بڑے مجمع میں ایک آخری بار کر رہا ہوں، کوئی ہے جو 5000 روپے لے کے میرے پاس آ جائے؟ اب نہ ہو تو صبح کے لیے اعلان کرائے، ہے کوئی تیار 5000 روپے اپنے اس مدرسے کے لیے ہاتھ اٹھا دے؟ 5 والا ہے کوئی؟ کوئی نہیں اتنے بڑے مجمع میں 5000 روپے اپنے قرآن کے لیے، 5000 روپے اپنے نبی کی محبت میں، اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برکت عطا فرمائے اور اس کے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ ہے کوئی تیار اتنے بڑے مجمع میں 5000 روپے اس مدرسے کے لیے؟ 5000 سے کوئی نہیں؟ 5000 روپے کا سوال اتنے بڑے مجمع میں ایک اللہ کا شیر ہے کوئی جو اٹھائے اپنا ہاتھ، اللہ اس کو اشکرائے بار بار؟ کوئی نہیں؟ خدا قسم جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے وہ بھی اگر آ جائیں تو جب بھی مسئلہ ہو جائے، کیا 5000 روپے کی بھی قیمت نہیں بچوں کی؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے ہی نہیں بچوں کا جو ساتھ کے لیے کھڑا ہو جائے؟ جو قرآن پڑھے اللہ اس کو قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے، کوئی ہے ہی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ 5000 روپے کا سوال، ماشاءاللہ وہ دیکھو ہمارے نوجوان، کیا نام ہے میرے بھائی؟ چودھری بھی ہے اور داؤد بھی ہے، نام ڈبل ہے تو کافی ڈبل ہونا چاہیے نا؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ماشاءاللہ ہمارے چودھری داؤد صاحب کے 5000، اللہ علم ان کے خاندان والوں کو اشکرائے بار بار، کیا تو آمین؟ یہ حافظ قرآن کا ابا تو نہیں ہے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ حافظ قرآن کے ایک ابا ہے، دوسرے سو رہے، اللہ کے بندے۔ ابھی میں ایک اخبار کی سرخی پڑھ رہا